بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مکہ میں ابو سفیان بہت بے چین تھا۔ آج کچھ ہونے والا ہے، وہ بڑبڑایا۔ اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہندہ، جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ ابو سفیان چونکا۔ کچھ نہیں، طبیعت خراب ہی ہے، میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر گھر سے بیرون دروازے سے باہر نکل گیا۔ مکہ کی گلیوں میں سے گھومتے گھومتے وہ اس کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع میدان پر پڑی۔ ہزاروں مشکیں روشن تھیں، لوگوں کی چہل پہل ان کی روشنی میں نظر آ رہی تھی، اور بنبناہٹ کی آواز تھی، جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوں۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ مکہ کے لوگ تو غافلوں کی نیند سو رہے ہیں، اور یہ لشکر یقیناً مکہ پر چڑھائی کے لیے ہی آیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کون ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ آؤٹ لیتا اس لشکر کے کافی قریب پہنچ گیا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس نے پہچان لیا تھا، اور اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانساروں کے ساتھ مکہ آ پہنچے تھے۔ وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ عقب سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا، اور اب اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جایا جا رہا تھا۔ اس کا ایک ایک قدم کئی من کا ہو چکا تھا۔ ہر قدم پر اسے اپنی کرتوتیں یاد آ رہی تھی۔ جنگ بدر، احد، خندق، خیبر، سب اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس کیسے سردار ان کا مکہ کو اکٹھا کیا تھا، محمد کو قتل کرنے کے لیے کیسے نجاشی کی دربار میں جا کر تقریر کی تھی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں، ان کو ہمیں واپس کر دو۔ کیسے اس کی بیوی ہندہ نے امیر حمزہ کو اپنے غلام حبشی کے ذریعے شہید کروا کر ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا، اور ناک اور کان کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر ڈالے تھے، اور اب اسے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی روایات کے مطابق اس جیسے دہشت گرد کو فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ ادھر بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابان جمع تھے، اور صبح کے اقدامات کے بارے میں مشاورت چل رہی تھی کہ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دی۔ اللہ اکبر! خیمہ میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر اور کامیابی تھی۔ خیمہ میں موجود عمر بن خطاب
اٹھ کر کھڑے ہوئے اور تلوار کو میدان سے نکال کر انتہائی جوش کے عالم میں بولے، اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے۔ شروع سے سارے فساد کی جڑ یہی رہا ہے۔ چہرہ مبارک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبسم نمودار ہوا اور ان کی دلوں میں اترتی ہوئی آواز گونجی، بیٹھ جاؤ عمر، اسے آنے دو۔ عمر بن خطاب آنکھوں میں غیظ لیے حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھ گئے، لیکن ان کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو رحمت للعالمین کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اس کے عمامے سے اس کی پشت پر باندھے ہوئے تھے، چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ لب ہائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہ ہوئے اور احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجب جملہ سنا، اسے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ، بیٹھ جاؤ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمہ کے فرش پر بیٹھے، قلین پر بیٹھے۔ پانی پی کر اس کا کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر ابن خطاب کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں، ابو بن قحافہ کی آنکھیں میں بھی اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا۔ عثمان بن عفان کے چہرے پر عزیزداری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ ابن ابو طالب کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس طرح باقی تمام احباب کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر آ ٹھہر گئی، جہاں جلالت و رحمت کی خوبصورتی امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کہو ابو سفیان کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی تھی۔ بہت ہمت کر کے بولا، میں سلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن خطاب ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے سلام قبول کرنا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، میں آج اس دشمن کی ازلی کا خاتمہ ہی کر دوں گا۔ ان کی منہا سے کف جاری تھا۔ بیٹھ جاؤ عمر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے پھر فرمایا، بولو ابو سفیان، کیا تم واقعہ ہی سلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کا دین بھی سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے، اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو۔ صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ میں تمہارے گھر کو، جہاں آج تک سلام اور ہمارے
خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں، امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ ہے۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں، اور مکہ والوں سے کہنا جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کا مان ہے، جو اپنے کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ رہا اس کو امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جاؤ اور جا کر صبح ہماری آمد کی انتظار کرو، اور کہنا مکے والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہماری کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا تک کہ کوئی ہماری ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے عمر ابن خطاب آگے بڑھ کر ابو سفیان کو گلے سے لگایا، مرحبا اے ابو سفیان، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے، تمہاری جان مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا جیسا کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تم کو مبارک ہو کہ تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا کہ وہی تھا کہ چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت غصہ تھا اور جو اسی جان لینا چاہتا تھا، اور اب وہی اس کو گلے سے لگا کر بھائی بول رہا ہے۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، سب سے گلے مل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمے سے باہر نکل گیا، اور وہ دہشت گرد ابو سفیان کے جس کے شر سے مسلمان آج تک تنگ تھے، انہوں کے درمیان سے سلامتی سے گزر رہا تھا، اجار رہا تھا، جہاں سے گزر رہا تھا اسلامی لشکر کا ہر فرد، ہر جنگجو، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کا دشمن تھے، اب آگے بڑھ کر اس سے مفاسہ کر رہے ہیں، اسے مبارکباد دے رہے تھے، خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اگلے دن مکہ شہر کے حد پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا، کسی ایک تلوار، کسی ایک نیزے کی انی، کسی ایک تیر کی نوک پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایت مل چکی تھی کہ کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا، کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں اور بچوں کے ہاتھ پر مت اٹھانا، کسی کا مال نہ لوٹنا۔ بلال حبشی آگے اعلان کرتے جا رہا تھا کہ مکہ والوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے، کسی سے اس کے مطالبہ اعمال کی باز پرست نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی، صرف مسجد الحرام اور اس کی حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی کے ذریعے معاش چھینا نہیں جائے گا، کسی کو
اس کی اراضی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلموں کی جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ اے مکہ کے لوگوں، ہندا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ قتل اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ابو سفیان نے رات کو یہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا ظلم و تشدد، بنا خون بہائے، بنا تیر تلوار چلائے۔ لوگ جوک در جوک اس آفاقی مذہب میں اختیار کرنے لگے اور اللہ کو توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے مسجد حرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے، اور تبھی مکہ والوں نے دیکھا کہ اس ہجوم میں ہندا بھی شامل تھی۔ جو ہوا کرتا تھا سلام، یہ تھی اس کی تعلیمیات، یہ سکھایا تھا رحمت للعالمین نے۔ تمام مسلمانوں، جو مسلمان اپنے حق پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھتا ہے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔